کوئی ایسی ٹربل میکرز نہیں ہیں. 16% ذرا زیادہ ٹربل میکرز ہیں اور 4% جو ہیں وہ ایکسٹریم ٹربل میکرز ہیں. یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون کس بریکٹ میں آتا ہے. یہ جو ایکسٹریم ٹربل میکرز ہیں نا, انہی کا پتہ چلتا ہے کہ علاج ابھی مکمل نہیں ہوا. جتنے بھی دن گزرے ہیں نا اس میں ان کا علاج مکمل نہیں ہم کر سکے. یعنی جو جتنا جس لیول پہ ان کو ہونا چاہیے تو اس لیول پہ نہیں ہے وہ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی جو کمپنی ہے, کس کے کمرے میں کتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں, کیوں جمع ہو جاتے ہیں, وہاں پہ کیا باتیں ہوتی ہیں, وہ سب پتہ چلتی رہتی ہیں نا. تو وہ بعد میں پھر آپ لوگ سرپرائز ہوں گے کہ بھئی یہ دن کیوں بڑھ رہے ہیں, کہاں مسئلہ ہے. تو اگر ایک بندہ سیٹ ہی نہیں, ایسے ہی پتہ چلتا ہے نا کہ کوئی بندہ سیٹ ہے کہ نہیں, اس کے رویوں سے پتہ چلتا ہے. اور کیسے پتہ چلتا ہے؟ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں فیملی کو کہ یہ ابھی سیٹ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں نہیں یہ گڈ ہے, پھر وہ کوئی ایسی حرکت کر دیتا ہے کہ پکا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ واقعی سیٹ نہیں, اس کے موڈ مزاج کے مسئلے ہیں. اب اگر کسی کا ڈینائل ٹوٹ گیا ہے, یعنی وہ سائیکوسس سے باہر آ گیا, وہ ریالٹی میں واپس آ گیا, اور اس نے ایکسیپٹ کر لیا, ایکسیپٹنس آ گئی ہے, تو باتوں سے پتہ چل جاتا ہے, بیہیویئر سے پتہ چل جاتا ہے. اچھا, جو ریزسٹنس دیتے ہیں, کوئی آپ ان کو کام کہتے ہیں, چھوٹا سا کام کہیں تو ریزسٹ کرتے ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی ابھی بھی کہیں پرابلم جاری ہے. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ کچھ پیشنٹس جو ہیں وہ بار بار انڈور آؤٹ ڈور کر رہے ہیں اور وہ پھر بھی اس کو کور نہیں کر پا رہے ہیں. تو یہ کہیں نہ کہیں اس کا مطلب ہے ابھی انہوں نے پورا دل میں یہ بات نہیں بٹھائی جو کل ہم بات کر رہے تھے, انٹینشن کی بات کر رہے تھے, اور یہ ساری کل باتیں کر رہے تھے نا. جان بوجھ کے کوئی گگلی چھوڑتے ہیں تاکہ پتہ کریں کہ یہ نہیں کلائنٹ آیا نہیں, کہ نہیں آیا. وہ خود بندہ جو ہے نا وہ گگلی مارنے سے باز نہیں آتا. وہ بندہ جس کا ساتھ یہ مسئلہ چل رہا ہوتا ہے وہ میک شور ہوتا ہے, وہ اس سے ہو جاتا ہے. ویسے اپنے آپ کو دکھاتا ہے. وہ پھر 30 ڈیز جو اگلے 30 ڈیز ہیں اگر وہ پراپرلی چل رہے ہوں, جب سمجھ بوجھ واپس آ جائے تو پھر ہم اس کو انٹرونشن پریزنٹ کر دیتے ہیں. فیملی اس کو انٹرونشن پریزنٹ کرتی ہے, اس کو کہتی ہے بھئی آپ یہ کر رہے تھے, یہ ساری باتیں, تاکہ اس میں ایک سیلف ریئلائزیشن, انلائٹنمنٹ آ جائے. ایک گلٹ سا انڈیوس ہو جاتا ہے کہ اچھا میں یہ کرتا رہا ہوں لائف میں. آخری جو 30 ڈیز ہیں ان میں جو 10-15 دن ہیں, پہلے 10-15 دن, اس میں وہ ریڈ سٹینڈ, یلو سٹینڈز, اور کس طرح سے پٹ فالز اینڈ ٹریپس آف ریکوری, یہ ساری چیزیں, اور پوسٹ ایکیوٹ وڈرال سنڈرومز, کہ یہ باہر جا کے بھی ڈپریشن سا ہو جاتا ہے نا, کیونکہ بالکل ہی لائف سٹائل ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. تو وہ لو موڈ کو برداشت کرنا. پھر ہمارے اکثر جو پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں وہ بائی پولر بھی ہوتے ہیں, یعنی ان کا موڈ جو ہے نا وہ زیادہ اپ رہتا ہے, یا کئی دفعہ تھاٹ کے مسئلے ہوتے ہیں ان کے ساتھ. تو دوائیوں سے تھاٹ کے مسئلوں کو بھی سیدھا کر دیا, موڈ کو بھی نیچے لے آئے, ان کو مزہ نہیں آتا لائف کا. دے فیل کہ یار یہ تو ہمیں سلو کر دیا ہے, ہم تو بڑے وہ انہوں گلہ ہی نہیں رہی ہیں. نیگیٹو سمٹمز بھی ہوتے ہیں اور پازیٹیو سمٹمز بھی ہوتے ہیں. جس میں نیگیٹو سمٹمز ہوں, سیلف کیئر چھوڑ دے, کوئی اپنی سیلف کیئر نہ کرے, مطلب نہانا دھونا, یہ بال بنانا, یہ سارا, اور جو اپنی ارد گرد کی جگہ ہے وہ گندی ہے, تو یہ اسکیزوفرینیا کا نیگیٹو سمٹم ہے. ایک منٹ بس, یہ میں اس کا جواب دے کے پھر آپ کے پاس آ رہا ہوں. اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے نا وہ ایک پوسچر میں کافی دیر رہتا ہے, یعنی ایک ہی بنا کے نا کسی بھی طرح سے کافی دیر اسی میں رہتا ہے. دوسروں کو دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ تو پرابلم میں ہے, مگر وہ اس طرح. تو یہ مختلف ہوتے ہیں اس طرح. آپ کے جو انیشیل ڈیز ہیں جس میں بہت زیادہ بے چینی ہے, اور ڈرگ کے وڈرالز بھی ہیں, اور دوائیاں بھی زیادہ دی جا رہی ہوتی ہیں, واک شاک بھی نہیں کر رہا ہوتا بندہ, پانی بھی شاید کم پی رہا ہوتا ہو مے بی,
تو یہ بڑے ڈیفیکلٹ ڈیز ہوتے ہیں 2 ویکس پہلے. جب وہ 2 to 3 ویکس میں کچھ اس کو سمجھ آنے لگتی ہے, ایکسیپٹنس آنے لگتی ہے, تو کرنا اس کو یہ چاہیے. کئی لوگوں کو تو 40, 50, 60 دن تک ایکسیپٹنس آتی نہیں ہے, لڑتے رہتے ہیں, ڈینائل ہی نہیں ٹوٹتا. ان کا صرف یہی ہوتا ہے کہ کسی طرح سے یہاں سے بھاگ جائیں, نکال لیں, وہ یہی ان کے دن ضائع ہو رہے تھے. ویسے کرنا یہ چاہیے کہ جو روزانہ صبح آپ کا 10 بجے والا ہوتا ہے وہ کرائم پیٹرول, اس میں سے کوئی کی ورڈز, کی پوائنٹس نوٹ کر لیں. بیکار ہے, اٹس ناٹ ورتھ اٹ. جس دن آپ کو کرائم پیٹرول میں کچھ سمجھ آئے کہ یہ یوزفل ہے, تو اس دن سمجھیں کہ آپ کے کوئی ہمارے کتاب میں 60-70 دن ہو گئے. پیشنٹ پہ جو کاؤنسلر ہے وہ دیکھ رہا ہے, اس کو آبزرو کر رہا ہے, اور اس حساب سے وہ فیڈ بیک دے گا, کوشش کرے گا کہ اس کے کم سے کم دن ہو. مطلب فکس نہیں ہوتا ہے. ڈپینڈز اگین, فکس تو دیکھیں جتنے بھی آئے ہوئے ہیں ایک بینچ مارک بنایا ہوا ہے 100 ڈیز, مگر کچھ لوگ جو ہیں وہ 100 ڈیز میں ریکور نہیں کرتے, بڑھ جاتے ہیں. 100 کیوں رکھا ہے؟ 100 بتا دیتا ہوں نا, 100 اس لیے رکھا ہے کہ یہ سمجھے آپ منیمم ہے, اتنا تو کرنا ہے. جیسے روزے نہیں رکھتے لوگ, 29 یا 30 تو رکھنے ہی رکھنے ہیں, اس سے جو کم رکھیں گے تو وہ گڑبڑ کیا انہوں نے. اور کچھ لوگ ذرا پہلے ہی رکھنا شروع کر دیتے ہیں, کچھ ذرا بعد میں بھی رکھتے ہیں. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ 100 ڈیز تو ہیں. اب ریلیپس کر کے کوئی آیا ہے تو مینٹلی تو وہ تیار ہو جائے 100 ڈیز کے لیے, مگر وہ اچھی, اس کی پروگرس اچھی ہے تو اچھی ہوگی اتنا اسے جلدی چلا جائے گا. پتہ ہے کہ جب سٹیمولس کوئی بھی آتا ہے تو آپ ہم سب اس کا کوئی رسپانس دیتے ہیں. ہیبٹ بھی جب بنتی ہے تو سٹیمولس آتا ہے, اس کا کوئی رسپانس ہوتا ہے, اور جب رسپانس کا کوئی ہمیں فائدہ نظر آتا ہے تو اس کو ریوارڈ کہتے ہیں. تو سٹیمولس, ہمارا رسپانس, اور اس کا کوئی فائدہ جو ہمیں محسوس ہو, دیٹ از ریوارڈ. جب یہ ہم بار بار کرتے ہیں تو یہ ہماری کیا بن جاتی ہے؟ ہیبٹ. کتنے دیر وقت کرنی پڑتی ہے منیمم؟ کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ مے بی 21 ٹائمس, 21 ٹائمس. مے بی 21, مے بی 42, مے بی 63. وہ ملٹیپلیکیشن آف 21. ہاں. اچھا, اگر اس کا نتیجہ جو ہے جو ہم کرتے ہیں جس کو ہم ریوارڈ سمجھ رہے ہیں, بن تو جائے گا وہ, پر اس کے جو کانسیکوینسز ہیں, نتائج ہیں, وہ برے ہیں. وہ سٹرکچر وہی ہے, سٹیمولس, رسپانس اینڈ ریوارڈ, مگر اس کے جو نتائج ہیں وہ برے ہیں, وہ ایڈکشن ہے. بس اتنا فرق ہے. ہیبٹ کے نتائج کیسے ہیں؟ اچھے, صبح جاگنا, وقت پہ سونا, گڈ. اور ریوارڈ لیا, کوئی ڈرگ کر لی, ریوارڈ آ گیا, بٹ نتیجہ اس کا دیٹ از اے ایڈکشن. یہ جو میں نے بات سمجھائی ہے یہ پہلے اس لیے سمجھائی ہے تاکہ ہم اس کی بات کر سکیں. تو آپ کو ہیبٹ کا پتہ چل گیا, ایڈکشن کا پتہ چل گیا, ٹریگر کا پتہ چل گیا, ٹریگر کے رسپانس کا پتہ چل گیا کہ ٹریگر اور رسپانس میں تھوڑا سا کیا ہے, گیپ ہے, فاصلہ ہے. یہ جو فاصلہ ہے جتنا کم ہو, اگر وہ اس چیز کو انجوائے کرنے لگ جاتا ہے اور وہی بار بار کر رہا ہے خود, تو یہ کیا ہے؟ ارے بھیا یہ کیا کرتے ہیں سارے, ایسی حرکتیں کرتے ہیں, کٹس لگاتے ہیں اپنے آپ کو. سنے کبھی یہ ہیومن بیہیویئر اور سائیکالوجی کے ساتھ ہے کہ خلاف ہے؟ تو یہ جو رسپانس ہے اگر فوری دے دیا جائے رسپانس, سوچے سمجھے بغیر, تو
یہ کام وہاں تو ہو سکتا ہے جہاں پہ کوئی بہت ایمرجنسی ہے. آپ کوئی کام تھوڑا سا ڈیلے کر لیتے ہیں, ڈیلے ٹریگر آیا ہے, آپ نے اس کو تھوڑا ڈیلے کر لیا ہے. ہم آپ کو کہتے ہیں کہ ڈیلے کرنا سیکھیں, ڈیلے کرنا سیکھیں, کیونکہ آپ کو پھر سوچنے کا موقع مل جاتا ہے. آپ جو رسپانس دیں گے وہ سوچا سمجھا رسپانس دیں گے. جب ہم کوئی کام فوراً کر دیتے ہیں نا, ایک خیال آیا کہ بابا جی نس جاؤ تو تسی دوڑ لاتے, یہ ایک خیال ہے نا. اگر آپ سوچیں کہ نہیں یار کیا فائدہ, پہلے بھی مریض جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں, میں ابھی پورا ریکوری نہیں ہوا, تو آپ نے اپنا جو ایک دم دل کر رہا ہے نا, اس کا نام میرے خیال میں رسپانس انہیبیشن کی بجائے ہونا چاہیے تھا ریئیکشن انہیبیشن. اگر آپ اس کو تھوڑا ڈیلے کر لیں, انہیبٹ کر لیں, اس کو تھوڑا سوچ لیں کہ یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں, تو اٹ کین میک اے ہیوج ڈفرینس. غلطیاں نہیں ہوں گی, خرابیاں نہیں ہوں گی. سو یہ کس طرح سے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے, رسپانس انہیبیشن کیسے ڈیولپ کی جا سکتی ہے, اس کا طریقہ کیا ہے, کیا طریقہ ہوگا جناب؟ امپلس کنٹرول. یعنی ایک امپلس آئی ہے, ایک رجحان آیا ہے, ایک خیال آیا کہ یہ کر لو, تو آپ کو ایک اپرچونٹی ملی ہے. ایکٹیو سکل ہے کہ جو لوگ فوری تیر نہیں چھوڑ دیتے, فوری جو بھی بات ہے نہیں کہتے, سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے پلاننگ کی ہوتی ہے نا, اور پرائرٹائز کیا. ان کو پتا ہوتا ہے کہ پہلے کیا کرنا ہے, کیا چیز کرنی ہے, میرا جو مقصد ہے, پرپز ان کو پتا ہوتا ہے, یہ اس کے خلاف تو نہیں جا رہا. وہ ہمیشہ رسپانس دینے سے پہلے, آپ کو پتا ہے ہم یہاں پہ ایک بات کرتے ہیں, بڑی اہم بات کرتے ہیں, میرا جیسے ایک سمجھ لیں کہ فیوریٹ جملہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ اپنے جذبات اور اپنے مقاصد کی الگ الگ منصوبہ بندی کریں. جب کوئی پرابلم آتی ہے تو جذبات کیسے ہو جاتے ہیں؟ مشتعل, جذبات تیز ہو جاتے ہیں, متحرک ہو جاتے ہیں. مگر اپنے مقصد سے جو لوگ سچے ہیں وہ اپنے جذبات کو قابو کر لیتے ہیں اور اپنے مقصد پہ جمے رہتے ہیں. اگر راستے میں رکاوٹ آئے تو وہ اپنی منزل نہیں بدلتے, ہٹا سکتے ہیں تو ہٹا لیتے ہیں, ورنہ راستہ بدل لیتے ہیں. یہ رسپانس جو ہے انہیبٹ کرنا بہت ضروری ہے بھائی حمزہ بھائی, کیونکہ کئی دفعہ بہت کوڑ ہوتی ہے, بہت غصہ آتا ہے, مگر غصہ جو شو نہیں کرنا, اس کو انہیبٹ کرنا ہے اور اس کو سبلیمیٹ کرنا ہے, یعنی کہ کسی صحیح جانب لگا دینا ہے. اس پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں. تو سب کا دل کرتا ہے کہ جی واؤ میل کھائیں, کرتا ہے دل, پر پریکٹس ہی نہیں کی کہ جو فوری مزیدار چیزیں جو ہیں کھانے کو دل کر رہا ہے, اگر ہم ان کو ڈیلے کر لیں تو پھر ہم جو بڑے بڑے مسائل ہیں جیسے ایڈکشن والے ہیں ان کو بھی ڈیلے کر سکیں گے. اور اگر آپ ایک واؤ میل کے پیچھے مرے جا رہے ہیں تو پھر تو بات کیا بنے گی. آپ اگر دیکھیں کہ جی فلاں کے کمرے میں یہ چیز پڑی ہوئی تھی تو مجھے کیوں نہیں دی گئی, اس کو کیوں الاؤ کی گئی ہے, ہوتا ہے نا ایسے. تو آپ نے وہ ارج کو, امپلس کو کیا کرنا ہے, کنٹرول, پائی جان کنٹرول. ہر سال تقریباً جولائی میں, جولائی میں بارشیں ہوتی ہیں پاکستان میں, لاہور میں, اور جو اوپر سے برف پگھل کے آتی ہے تو دریاؤں کا پانی بھی بڑھ جاتا ہے. تو ایک طرف پانی بڑھ جاتا ہے اور ایک طرف بارشیں بھی ہوتی ہیں. جب یہ سب ہو جاتا ہے تب پیلے بوٹ پہن کے ہم نکل جاتے ہیں وہاں پہ, اور لکشمی چوک میں کھڑے ہو کے پانی نکلوانے. کریکٹ, بالکل صحیح. یہ کون سی اپروچ ہے؟ سر یہ اپنا فائر فائٹنگ یا ڈنگ ٹپاؤ پالیسی. یہ ریئیکٹیو اپروچ ہے. ڈنگ ٹپاؤ یہ جو ہے پہلے سے نہیں پلان کیا, ٹھیک ہے,
پرو ایکٹیو اپروچ یہ تھی کہ ہم, آپ نے دیکھا ہے بھل صفائی شروع ہوتی ہے, بھل صفائی دیکھی ہے نا, یہ جو نہر ہے ہماری اس کا پانی روک دیا جاتا ہے اور اس کو صاف کیا جاتا ہے. جب ہم پرو ایکٹیولی کوئی کام کر لیں گے, یعنی کہ سیلاب تو آتے ہیں, بارشیں بھی ہوتی ہیں, تو پتہ ہے ہمیں نا, یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے, مانسون کا بھی پتہ ہے. اگر ہم نے ڈیمز نہیں نہ بنائے پراپرلی, اریگیشن سسٹم صحیح نہیں نہ کیا, یہ ہے کمی پرو ایکٹیو اپروچ کی. تو جب آپ کا پلان صحیح ہو تو پھر آپ یہاں پہ آتے ہیں, آپ جو بھی رسپانس دیتے ہیں وہ انہیبٹ یہ نہیں کرتے کہ آپ ڈیمز نہ بنائیں, آپ انہیبٹ یہ کرتے ہیں کہ جو پلفریج ہوتی ہے, جو پیسے ادھر ادھر اس مد میں جو ڈالنے تھے اس پہ نہیں لگائے, کسی اور چیزوں پہ لگا دیں. وہ جو رسپانس ہے اس کو انہیبٹ کرنا ہے اور ایک مقصد کے تحت چلنا ہے. اگر ہم اپنی عیاشیاں گریٹیفیکیشن کے پیچھے پڑے رہیں گے اور کہیں گے کہ آج بس ہے مزہ کر لو, تو پھر ہمیں اپنی ڈنگ ٹپاؤ ہو جائے گی. تو رسپونڈ ناٹ ریئیکٹ, یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ریئیکشن کیا ہوتا ہے. جب میں نے ان کو کہا تھا ایک دم کے چپ کر گئے. تو بس اتنی سی بات تھی. آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ.